میرے رب نے کہا ہے میں اس مقام پر میرے سامنے کمزور تشریف فرما ہے، میں ان سے گزارش کر سکتا ہوں اس لیے کہ حکم کا زمانہ ختم ہو گیا ہے، اب بچے کے سامنے ہاتھ جوڑنا پڑتا ہے کہ بھائی اس ہماری بھی عزت کا کوئی کچھ اپنی نہیں رہتی، یہ زمانہ آ گیا بہرحال ہاتھ بھی اگر جوڑیں تو بھی کام ہے اور خدا سلامت رکھے، خدا ہمیں انسان رکھے۔ میں جتنی باتیں اس وقت گزارش کروں گا وہ کو توجہ سے سنیے، عمل کرنا نہ کرنا آپ کی ذمہ داری۔ میں نے کل گزارش کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کو صرف ہدایت کے لیے نازل نہیں کیا ہے، ہدایت کے لیے نازل نہیں کیا کہ انسان کو جب نماز مل جائے، روزہ مل جائے، حج مل جائے، زکات مل جائے اب اللہ اللہ کرنے لگے، نہیں۔ قرآن مجید انسان کو اس لیے رب کریم نے عطا کیا ہے تاکہ انسان اس کائنات سے بے نیاز ہو کر کے صرف اللہ کا بن جائے، اللہ کا بندہ بن جائے اور یہ بے نیاز ہو جائے، اسے احتیاط نہیں، اتنا غنی ہو جائے، اتنا سخی ہو جائے، اتنا صاحب کرامت ہو جائے، اتنا صاحب اعجاز ہو جائے کہ کائنات سے کہیں انسان بلند ہو جائے۔ قرآن مجید ہم غربت کا علاج ڈھونڈتے ہیں، غریب ہیں جیسی پیسہ ہے کہ وہ پیسہ ہونے کے باوجود بھی ہم غریب ہیں، لیکن پیسہ ہے تب بھی مزاج فقیر ہے، مزاج کیا ہے؟ فقیرانہ ہے۔ اچھا یہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب کچھ بھول کر کے بھی ہم فقیر ہیں، کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ کبھی بھی انسان مال و دولت کے ذریعے سے امیر نہیں بنتا ہے، اللہ کی رحمت سے امیر بنتا ہے۔ کس سے امیر بنتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے امیر بنتا ہے۔ توجہ ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، اس کو توجہ سے سنیے کہ قرآن مجید مثلاً بیماری ہے، یاد رکھیں کہ پوری کائنات انسان کو مریض بناتی ہے، قرآن انسان کو شفا عطا کرتا ہے۔ پوری کائنات جو کچھ بھی ہے، لیکن میں آپ کی طرف گزارش کرتا ہوں ہر چیز مفید ہے کائنات میں، پانی زیادہ پی لیجیے بہت مفید چیز ہے، پانی اللہ کی رحمت ہے، لیکن زیادہ پی لیجیے، زیادہ پی لیں گے تو بھی مریض ہو جائیں گے، جتنا ضرورت ہے اس سے کم پیئیں گے تو بھی مریض ہو جائیں گے۔ بات سمجھ آتی میری؟ خوب دھوپ بہت بڑی نعمت ہے، حد سے زیادہ دھوپ میں رہیں گے تو بھی مریض ہو جائیں گے، اور بالکل دھوپ میں نہیں جائیں گے تو بھی مریض ہو جائیں گے۔ کھانا اللہ کا رزق ہے، بہترین نعمت ہے، لیکن زیادہ کھا لیں گے تو بھی مریض ہو جائیں گے، کم کھائیں گے تو بھی مریض ہو جائیں گے۔ اور نہیں کیا آپ نے؟ لیکن یہ صرف ایک رزق ایسا ہے، غور نہیں کیا آپ نے؟ ایک رزق ایسا ہے کہ جسے جتنا کھاتے چلے جائیں گے مریض نہیں شفا بھی پاتے جائیں گے، رب کے قریب بھی ہوتے جائیں گے۔ وہ رزق قرآن، وہ کیا چیز ہے؟ رزق قرآن، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جتنا بھی قرآن مجید میں ہے اسے جتنا استعمال کریں گے اتنا بلند درجے پاتے چلے جائیں گے۔ زیادہ کھا لیں گے کہ بہت دوڑیں گے، نہیں دوڑ پائیں گے۔ توجہ ہے؟
زیادہ کھا لیں گے تو اڑ پائیں گے، زیادہ کھائیں گے تو بیٹھ نہیں پائیں گے، نیند آنے لگتی ہے، بدھوتی تاری ہو جاتی ہے انسان کے اوپر۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میرے نوجوانوں، یہ مجلسیں چلی جائیں گی، مجلسیں بھی ختم ہو جائیں گی، پھر اگلے سال ہم ایک دوسرے کو چہرے دکھائیں گے، پھر ایک دوسرے کو زیارت کرنے آئیں گے، پھر مجلسیں، پھر بات زیادہ ہو جائیں گے، بات کی مجلسیں شروع ہو جائیں گی۔ جہاں اس سال ختم ہوئی ہے پھر وہیں سے بات ختم ہوگی، اس لیے کہ ہم بھی وہیں کھڑے ہیں۔ ہمیں طے کر لیا ہے کہ زندگی میں ایک قدم بھی ہمیں آگے نہیں بڑھنا ہے، زندگی میں ایک قدم بھی ہمیں آگے نہیں بڑھنا، ہم جہاں ہیں وہیں رہیں گے، جس حالت میں ہم اسی حالت میں رہیں گے۔ پروردگار عالم تمہاری حالتوں کو بدلنے کے لیے آئے وہ قرآن نازل کیا ہے، تمہاری حالتوں کو بہتر بنانے کے لیے۔ جو اپنی حالت نہ بدلے اسے حیوان کہتے ہیں، جو بدل جائے اسے انسان کہتے ہیں۔ جو حالت اپنی بدل جائے اسے انسان کہتے ہیں، اور جو اپنی حالت نہ بدلے اسے حیوان کہتے ہیں۔ بس اتنا بات سمجھ کے صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ قرآن مجید تمہیں روزگار دیتا ہے، قرآن مجید۔ اب بہت سارے نوجوان ہمارے ہیں جو مثلا جو کبھی نہیں صبح اٹھتے وہ نہیں اٹھتے، ان سے کہیں کہ بھائی فور میں بھرتی ہونا ہے اور صبح کے 6 بجے دوڑنا ہے، تو کیا رہا کون نہیں دوڑے گا بھائی، کون نہیں دوڑے گا؟ دوڑے گا، سب دوڑیں گے۔ کب باڈی چاہیے ضرور بنائیں گے، یہ سارے کام کریں گے، لیکن میں جو کہہ رہا ہوں خدا کی قسم یہ دنیا تمہیں دوڑا کے غلام بناتی ہے، قرآن تمہیں غنی بناتا ہے۔ قرآن تمہیں روزگار دینے کے لیے آیا ہے۔ جس کے پاس علم قرآن ہے ممکن نہیں ہے کہ وہ بے روزگار رہ جائے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جس کے پاس علم قرآن ہے نا وہ کبھی بے روزگار نہیں رہتا۔ وہ دنیا میں سب سے اگر کوئی بہترین زندگی پاتا ہے تو صاحب علم قرآن پاتا ہے، جس کے پاس صاحب علم قرآن ہوتا ہے، قرآن کا علم ہوتا ہے۔ اس بات پر محمد والے اس وقت والدین کی کوشش ہے بچہ پولیس میں چلا جائے، بچہ ڈاکٹر بن جائے، بچہ انجینئر بن جائے، اچھی بات ہے، اچھا بن۔ میں بولنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کم سے کم ماں باپ کو یہ تو ہونا چاہیے کہ اتنا ہو جائے کہ کم سے کم اگر باپ کی کچھ قضا نماز رہ جائے تو پڑھ دے۔ توجہ جا رہا ہوں، باپ کے جنازے پہ کھڑا ہوتا ہے وہ تو نماز جنازہ پڑھ سکے، یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے، یہ واجب ہے، یہ واجب ہے۔ جو چیز واجب ہے، جسے پروردگار عالم نے تمہارے اوپر واجب کیا ہے، تم نے اس واجب کو نظر انداز کیا ہے، لہذا جب تم واجب کو چھوڑو گے سب کچھ ہو کے بھی تم فقیر ہو گے۔ جتنا کچھ تم حاصل کر سکتے ہو، ایک صلاۃ پڑھ محمد وعلی محمد۔ ان مجلسوں کے ذریعے سے اکثر باتیں سننے کو مل جاتی ہیں۔ یہ ذکر حسین کے دوپہر میں، ذکر امام زمانہ کے صدقے میں، ذکر سید الشہداء کے صدقے میں ہمیں اتنی باتیں سننے کو مل جاتی ہیں کہ کم سے کم میں پھر کہہ رہا قرآن مجید کے بارے میں جتنی کو میں گفتگو کرتا ہوں اللہ کی قسم یہ بالکل کم گفتگو ہے، اس سے بہت زیادہ کی ضرورت ہے قرآن کے فضائل بیان کرنے کی، تاکہ آپ کو معلوم آپ نوجوانوں کو قرآن مجید آپ کو روزگار دینے کے لیے آیا ہے۔ قرآن مجید بے روزگار نہیں چھوڑتا، قرآن مجید آپ کے اندھے پن کو دور کرنے کے لیے آیا ہے، قرآن مجید آپ کو تاریکی سے نکالنے کے لیے آیا ہے، قرآن مجید
آپ کو وحشت سے نکالنے کے لیے آیا ہے، قرآن مجید آپ کو حیوانیت سے نکالنے کے لیے آیا ہے، قرآن مجید آپ کو عزتیں دینے کے لیے آیا ہے، قرآن مجید آپ کو دنیا میں صاحب وقار بنانے کے لیے آیا ہے، قرآن مجید خود بھی عظیم ہے، آپ کو بھی عظیم بنانے کے لیے آیا ہے۔ قرآن مجید عظیم ہے، عظیم ہے قرآن مجید۔ ہم کہتے ہیں قرآن عظیم، کیا کہتے ہیں؟ قرآن عظیم، قرآن عظیم، قرآن عظیم آپ کو بھی عظیم بنانے کے لیے آیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی عظیم ہے، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ اللہ بھی اعلیٰ ہے، تمہیں بھی اعلیٰ بنانا چاہتا ہے، اللہ بھی عظیم ہے، تمہیں بھی عظیم بنانا چاہتا ہے، مگر آپ اسے دیکھو تو صحیح، اس لذت کو محسوس کرو، اس لذت کو، اس کی لذت کو، قرآن کی لذت، قرآن سے محبت ہو جائے۔ جس دن تمہیں قرآن سے محبت ہو جائے گی، اس دن تم دنیا میں دیکھو گے کہ ساری کائنات تم سے محبت کرنے لگے گی۔ یہ جملہ یاد رہے گا، یہ جملہ یاد رہے گا، نہیں یاد رہے گا آپ کو؟ اس طرح اپنا محمد کسی کی سمجھ میں تو میری باتیں آ جائیں، کوئی تو سمجھ میری بات۔ میں آپ کی گزارش کر رہا ہوں کہ قرآن مجید یعنی جس دن تم کو قرآن مجید سے محبت ہوگی، یہ میرا دعویٰ ہے، یہ دعویٰ ہی نہیں ہے، اس کے لیے جتنے ثبوت ہیں وہ میں آپ کو فراہم کر سکتا ہوں، اس کے لیے جتنی دلیلیں ہیں وہ آپ کو دے سکتا ہوں۔ میرے جیسا انسان، میرے جیسا پاکی انسان، میرے جیسا گناہگار انسان، میرے جیسا انسان جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے، ممبر سے دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس دن تمہیں قرآن مجید سے محبت ہو گئی، اس دن تمہیں کسی سے کہنا نہیں پڑے گا، زمین سے لے کے آسمان تک کائنات کا ذرہ ذرہ تم سے محبت کرنے لگے گا، تمہاری حفاظت کرنے لگے گا۔ مجال ہے کہ تمہارے قریب ہو جائے، مجال ہے کسی کی قرآن مجید، یہ قرآن مجید، یہ قرآن مجید ہے، یہ ہے قرآن مجید۔ ایک سوال پر محمد صلی اللہ محمد وآلہ محمد، یہ قرآن مجید ہے۔ کیسے کریں کہ قرآن مجید سے محبت ہو جائے، محبت ہو جائے، معرفت ہو جائے، قرآن مجید عشق ہو جائے، عشق ہو جائے، قرآن محبت ہو جائے قرآن سے؟ کیسے، کس طریقے سے ہم کریں؟ ہر آنے والا انسان، دیکھیے ہر آنے والا دنیا میں جیسے ہی قدم رکھتا ہے، قرآن مجید اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ تمہیں ضرورت نہیں، میں تیرا مددگار ہوں، میں تیرا ناصر ہوں، میں تیری نصرت کروں، میں تیری مدد کروں گا، میں تجھے تنہا نہیں رہنے دوں گا۔ قرآن کہہ رہا ہے، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، عظمت قرآن کے بارے میں نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن وہ مونس ہے، وہ مددگار ہے جو کہیں بھی تنہا نہیں چھوڑتا، قرآن وہ روشنی ہے جو کہیں بھی تمہارے لیے اندھیرا ہونے نہیں دے گی۔ قرآن مجید خدا اس قرآن مجید کو آگے کیا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تم کچھ نہ بنو، میں کہہ رہا ہوں سب بنو، مگر بننے سے پہلے سب کچھ بنو، مگر معارف قرآن حاصل کرو، اتنا علم قرآن مجید کا حاصل کرو، اتنا علم قرآن مجید کا حاصل کرو کہ تم جدھر
جدھر جاؤ قرآن مجید تمہارے ساتھ ہو، قرآن مجید تمہارے ساتھ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے لیکن میں ایک عام سی روایت آپ کی خدمت میں ایک روایت پڑھ رہا ہوں۔ میرے لوگ گھر میں بیٹھے کچھ تو میری باتیں دلچسپی سے سنتے ہیں، سب کچھ سنتے ہیں، چیز سن سے انہیں کے لیے کرتا ہوں۔ دیکھیے ایک حدیث میں آیا ہے کہ آیت الکرسی، اس سال میں نے سوچا تھا کہ آیت الکرسی کو لے کر ذرا پڑھوں گا، لیکن موقع نہیں ملا، مناسب وقت نہیں ہے اور میرے موضوعات الگ چلے گئے۔ آیت الکرسی کے اوپر میں آیت الکرسی کیا ہے، اس کا قرآن مجید میں اس کا مقام کیا ہے، اس آیت الکرسی یہ صرف ایک مثال ہے۔ شاید اللہ کے نبی نے کچھ چیزیں بطور مثال بیان کی ہیں، ورنہ قرآن مجید کا ایک حرف جو ہے، ایک حرف اپنے رسول کا آیت الکرسی ہے۔ اللہ کی قسم خدا را میرے نوجوان، صرف الف لام میم جو یہ تین حرف جو ہے، اس تین حرفوں سے تمہیں جو چاہیے وہ تم حاصل کر سکتے ہو۔ یہ تین حرف ہے۔ وہ ذرا بچے جو ہیں وہ روزگار چاہیے، کئی لوگ روزگار چاہیے، لیکن میں کیوں بتاؤں گا کہ مولوی سے پوچھتے نہیں یہ تعبیر ڈھونڈتے ہیں، تو میں کیوں بتاؤں ان کو؟ حالانکہ میں بتا سکتا ہوں، اس ممبر سے بتا سکتا ہوں کہ الف لام میم میں کیا ہے، یہ تین حرف، مگر بتاؤں گا نہیں۔ میں بھی وکیل ہوں، ایک سوال کر محمد والے یہ تین حرف ہے، صرف تین حرف۔ الف قرآن مجید میں سورہ کا ہے، یہ الف لام میم کا سورہ بقرہ میں ابتدا ہے، الف لام میم تین حرف ہے۔ یہ تین حرف نہیں ہے، یہ قرآن مجید کو کھولنے کی چابی ہے۔ توجہ ہے، جس کو چابی مل جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، توجہ ہے نا، خالی اللہ نے بسم اللہ نہیں دی، اس کے بعد پورے قرآن کو کھولنے کی چابی بھی دی۔ چابی ہے، کھول دیا۔ تمہیں کیا چاہیے؟ بیمار ہو دروازہ کھولو، شفا ہو، اسی قرآن سے کیا ہو؟ شفا۔ پریشانی ہے، سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، نفس مطمئنہ نہیں ہے، میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں۔ کتنے لوگ ہیں جو دوائی کھاتے رات کو سونے کے لیے؟ کھاتے نہیں دوائی کھاتے؟ نہیں جاتے کیا کرتے ہیں؟ دوائی کھاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کیوں دوائی کھاتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا بڑا ہاسپٹل کھلا ہوا ہے، اس میں کوئی جانا نہیں چاہتا، اس میں کوئی نہیں گھسنا چاہتا۔ اور یہ جو دوائیاں ہیں جو تمہارے لیے زہر ہے، یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ سورہ پائزن ہے، یہ میڈیسن نہیں ہے۔ کسی بھی مرض کی طرح ممبر سے کہہ رہا ہوں، پڑھے لکھے لوگ ہیں اس کو جانتے ہیں، ایسا نہیں ہے ہمارا منور کا جائز ہوتا ہے۔ میں کبھی آپ کو پتا نہیں ممبر سے کبھی بھی ایسے لفظ استعمال نہیں کرتا جو کسی مرضی کی ہوئی، بس خالی کیا ہے، ہم جانتے بہت کچھ ہے، جانتے بہت کچھ ہے۔ آج تک میں اس ممبر سے کہہ رہا ہوں، چاہے تحقیق جس نے بھی جو نسخہ بنایا ہے بیماری کے لیے، نسخہ کھاؤ، اس کے بعد کہہ رہا ہے گارنٹی کچھ نہیں ہے، سمجھے؟ یا میاں ریل میں یا میاں جیل میں، یہ ہر نسخے کے اوپر ہوتا ہے، کیونکہ ڈاکٹر خود کہتے ہیں، جو سائنسدان لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کسی بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے، کسی بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے، یہ ڈاکٹر لوگ کہہ رہے ہیں۔ تو پھر کہاں ہے شفا؟ یہی وجہ آپ دیکھیں ہاسپٹلوں میں لائنیں لگی ہوئی ہیں، یہ مریض کو ٹھیک نہیں کرتے، آپ کو بھی پتا ہے، یہ ہر مریض کے اوپر تجربے کرتے ہیں،
ہر آنے والے کو تجربہ کرتے ہیں، ہر آنے والے کو تجربہ کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید وہ شفا ہے کہ جس کے بعد کوئی بیماری نہیں ہے، جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ قرآن مجید کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یو اتنی مرتبہ پڑھو گے تو سائیڈ ایفیکٹ ہو جائے گا۔ یہ قرآن میں نے صرف 3 آیتوں کے اوپر گفتگو کی، الف لام میں، یہ قلید ہے، چابی ہے، یہ کس کی؟ قرآن مجید کی آیت الکرسی کے بارے میں۔ آیت الکرسی کے فضائل اتنے بیان ہوئے، اتنے بیان ہوئے، اتنے بیان ہوئے ہیں کہ اگر اشرا بھی پڑھ دیا جائے تو بات ایک آیت الکرسی کی، مثلا آیت الکرسی کے بارے میں ہے کہ آیت الکرسی مثلا پڑھ کر کے گھر سے نکلے، حادثے سے بیٹھ ہوئے، وہ تو کرے آپ تو اس کے پاس ہے کیا؟ اس کے پاس کیا، اس الفاظ میں کیا چیز ہے؟ یہ تو کہا کہ رات کو پڑھ کے سو جاؤ، اگر چھت نہیں گرے گی تمہارے اوپر، چھت نہیں گرے گی تمہارے اوپر، کوئی آسمانی بلا نازل نہیں ہوگی، مکان میں کب کے مرو گے نہیں، یعنی کسی طرح کے حادثے سے۔ اب اس کے اعمال ہے، ایسا نہیں ہے کہ مثلا ہر چیز ایسی حاصل ہو جاتی ہے، 3 ٹائم تو بجے کھاتے ہو تب اچھا سے ہوتا ہے نا، ایسے ہی قرآن مجید کا بھی عمل ہے۔ اچھا قرآن مجید کے بارے میں ہمارا کیا نظریہ ہے کہ ایک مرتبہ پڑھے ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ پڑھو گے تو پہلی مرتبہ پڑھو گے تو زبان کی نجاست دور ہوگی، اور نہیں کیا پہلی مرتبہ پڑھو گے ابھی اثر کچھ نہیں ہوا، ابھی کچھ اثر نہیں ہوا، صرف زبان سے پڑھا ہے۔ پہلی مرتبہ پڑھو گے زبان کا اثر ہوگا، دوسری مرتبہ پڑھو گے تھوڑا سا دماغ کے اوپر اثر ہوگا، تیسری مرتبہ پڑھو گے ہوش کے اوپر اثر ہوگا، تھوڑا سا ہو جائے گا، چوتھی مرتبہ، کئی 10ویں مرتبہ، کئی 50ویں مرتبہ جا کر کے دل کے اوپر اثر ہوگا، تب خدا سے بات جا کے ٹکرائے۔ کسی کو کہا گیا کہ 70 مرتبہ پڑھو، 60 مرتبہ پڑھو، 40 مرتبہ پڑھو، ہے کاغذ پزل آیت الکرسی 1 مرتبہ 3 مرتبہ 7 پڑھو، پڑھو، پڑھ کر کے سو جاؤ، جب پڑھ کر کے گھر سے نکل جاؤ۔ میں کہہ رہا ہوں اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے کسی کا، کچھ نہیں، یہ ویسے کہ بتا دے رہا ہوں اتنے فضائل ہیں، مثلا دماغ میں ٹینشن ہے، نیند نہیں آتی ہے، پریشانیاں ہیں، ابھی دوسرے میرا کام نہیں، دوسرے کام کی وجہ سے میں نوجوانوں کو کچھ بھی بتا ہوں کہ اس دن کچھ نہیں آیت الکرسی کے لوگ مثلا نیند نہیں آتی، پریشانی ہے، دماغ میں ٹینشن ہے کسی قسم کی، 7 مرتبہ آیت الکرسی ہو، بھئی گھوڑی میں کھاتے ہو، 20 روپے کی 50 روپے کی کیرم خرید کے آپ کھاتے ہو، اس کے لیے زحمت کرتے ہو، آپ عادی بن جاؤ، اس کے آپ عادی بن جاؤ، عادی بن جاؤ، پھر دیکھو، پھر مجھے آ کر کے کہنا کہ بس آپ نے کیا نہیں ہوا، توجہ ہے، کچھ نہیں، کچھ نہیں ہے، میں آپ نے ایک بہت سچی گفتگو کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اس معیار کی گفتگو نہیں کر رہا جو قرآن جیسا گفتگو کر رہا جیسے قرآن بول رہا ہے۔ اس کا مقصد کیا تھا، ان سب چیزوں کا مقصد کیا تھا، اتنی گفتگو کرنے کا میرا مقصد کیا تھا، اتنی گفتگو جو میں آج کر رہا ہوں اسی منبر سے، اپنی اس گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، اس کا ہدف کیا تھا کہ میرے اب تک کی گفتگو کا مقصد حاصل کیا ہے کہ عزیزان گرامی جو کچھ بھی آپ کر لیں، سب کرنے کے بعد بھی اندھیرا ہے، تاریکی تاریکی ہے، سوائے قرآن کے کہیں نور نہیں، سوائے قرآن کے کہیں نور نہیں ہے، نور صرف قرآن میں ہے، ہدایت صرف قرآن میں ہے، اس لیے قرآن کو گلے لگاؤ، قرآن کو پڑھنا سیکھو، قرآن کو پڑھو، قرآن سے قرآن کو میں کہہ رہا ہوں نہ تو سب آپ پر محمد قرآن مجید کو اٹھاؤ نہ پڑھو، قرآن مجید کو اٹھا کر کے دو طرفوں کا وضو ہو کر کے اس قرآن مجید کے وسیلے سے دعا مانگو، یہ تو کر سکتے ہو، کتنے لوگ کرو گے رات کو سونے سے پہلے وضو ہو کر کے کہ پروردگار تو جانتا ہے، اس قرآن کا علم میں حاصل نہیں کر سکتا، میں لاچار ہوں، بے بس ہوں، پروردگار آپ جو اس قرآن میں ہے وہ عطا کر دے، وہ نہیں چاہتے، جو اس قرآن میں ہے وہ عطا کر دے۔ قرآن میں کیا نہیں ہے؟
میں کیا کر رہا ہوں؟ قرآن میں کیا نہیں ہے؟ ایک جملہ کہوں میں، قرآن میں محمد بھی ہے، قرآن میں علی بھی ہے، قرآن میں فاطمہ بھی ہے، قرآن میں حسن بھی ہے، قرآن میں حسین بھی ہے۔ یعنی اگر یہ آل محمد چاہیے تو قرآن سے ملیں گے، قرآن سے ملیں گے۔ آل محمد چاہیے تو کس سے ملیں گے؟ قرآن سے ملیں گے۔ امام زمانہ کہاں سے ملیں گے؟ قرآن سے ملیں گے۔ یہ ہے، یہ مرتبہ ہے اس وقت کی میری گفتگو کا، جو آپ کی گزارش کر رہا ہوں۔ یہ ہم کہاں ہیں؟ اس لیے بھارت ہے خدا کے لیے، خدا کے لیے دنیا میں، دنیا کے پیچھے دوڑو۔ ٹھیک ہے، شیخ سعدی بہت مشہور شاعر ہو گئے، شیخ سعدی بہت مشہور شاعر ہو گئے، شیخ سعدی وہ کہتے ہیں کہ میں نے دنیا میں دو بندوں کو تلاش کیا، مجھے نہیں ملے۔ میں نے دنیا میں دو آدمیوں کو تلاش کیا، مجھے نہیں ملے۔ پہلا وہ ترقی کر رہا، پہلا وہ کہ جس نے راہ خدا میں دیا ہو وہ فقیر ہو گیا ہو۔ ہمیشہ یہ جسموں تو مجھے ملے، تو لینے کے لیے تو آئے ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھو جہاں کھانے کا مسئلہ تھا وہاں چھوٹا سا منہ بنایا، چھوٹا سا منہ بنایا، کتنا چھوٹا سا، تاکہ تھوڑا تھوڑا جائے، زور نہیں کیا کہیں انسان دنیا کو ایک ساتھ کھانے نہ لگ جائے، کہیں زیادہ کھا کر کے مر نہ جائے۔ عجب انتظام کیا اس نے، جانتا تھا انسان کی بے بسی، انسان کے مقابلے پن کو جانتا تھا، انسان کو جلد بازی کو جانتا تھا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں لوگوں کا ایسا نکل دیا، اللہ نے کہا نہیں سسٹم سے ہے، کہہ غور کرے سخت ہے تو ہاتھ کو توڑ، پھر زیادہ سخت ہے تو دان دین اس کو چبا، چبانے کے بعد آپ اس کو اندر ڈال، یہ سب سسٹم کیوں ہے؟ شیخ سعدی نے فرمایا کہ میں نے تلاش کیا کہ جس نے راہ خدا میں دیا ہو، جس نے راہ خدا میں دیا ہو اور وہ فقیر ہو گیا ہو، اور دوسرا وہ جس نے ظلم کیا ہو وہ اللہ کے عذاب سے بچ گیا ہو، جس نے عذاب کسی نہ کسی صورت میں پلٹ کے آتا ہے۔ ظلم کرو تو عذاب ہے، ظلم کرو گے تو عذاب کا آنا ضروری ہے۔ ابھی کس صورت میں آئے گا، کس شکل میں آئے گا، یہ آپ کو سمجھنا ہے کہ یہ کس کا نتیجہ ہے، یہ کون سے عذاب کا نتیجہ ہے۔ ایک سوال پر محمد صلی اللہ اس لیے میں اللہ کے جملے گزارش کر رہا ہوں۔ ایک یہ کہ میں پھر کہوں گا کہ یہ دور علم حاصل کرنے کا ہے، یہ دور کس کا ہے؟ علم حاصل کرنے کا۔ جس فن میں بھی جاؤ اس میں کمال حاصل ہو، لیکن میں بات ہوں جس فن میں بھی کوئی میں اس میں ضرور کر رہا ہوں، مجھے کم کم ہے دوسرے فن میں نہ دیکھو پڑھانا اس کو جو کرنا ہے۔ آپ 12ویں تک پڑھتے ہو، بی اے کر رہے ہو، اس کو پڑھو، اس کو لکھنا آنا چاہیے، پڑھنا آنا چاہیے۔ آپ کی زندگی، آپ اپنی اس قیمتی زندگی کو برباد نہ کرو، بس یہ پیغام ہے میرا آج آپ کی گزارش کر رہا ہوں، یہ پیغام ہے اس زندگی کو برباد نہ کرو، اس زندگی کو نیست و نابود نہ کرو، موت سے پہلے موت نہ مانگو۔ کیا کر رہا ہوں
بے جملہ تو ہوئی ہمارے اوپر کے نوجوانوں سے کہوں کہوں نے دیکھیے میں نے جملہ کہا ہے وقت سے پہلے ووٹ نہ مانگو ووٹ نہ مانگو کیا ہے کیا جملہ یہ وہ جملہ ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو بھولنے لگتا اپنے آپ کی عزت کو اپنے آپ کو ختم کرنے لگتا اپنے آپ کو فراموش کرنے لگتا ہے وہ انسان پھر موت کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے زندگی کی طرف نہیں بڑھ رہا ہوتا کیوں یہ کیا چیز ہے اسے کہتے ہیں موت مانگنا اور یہ گناہ ہے موت مانگنا بہت ساری باتیں پردے میں کر رہا ہوں بہت ساری باتیں میں پردے میں کر رہا ہوں اور روایات میں ہے کہ اگر انسان جو ہے وہ آخری زمانے میں لوگ کس طرح سے زندگی گزاریں گے ان کی زندگی کیا ہوگی یہ سب چیزیں روایات میں موجود ہیں چونکہ وہ موجود نہیں ہوتا تو میں اسے پڑھ نہیں پاتا اس لیے میں ایک گزارش کروں گا کہ کم سے کم علم دین حاصل کرو ضروری ہے کہ مولوی بنو ضروری نہیں ہے کہ مولوی بنو مگر علم دین حاصل کرنا واجب ہے قرآن مجید سیکھنا واجب ہے اللہ کے کلام کو سمجھنا واجب ہے اللہ کے کلام کی معرفت حاصل کرنا واجب ہے اس کے بعد تم کچھ نہیں کرو تمہارے لیے راستے کھلے ہوئے اس کے لیے کہ وہ قرآن مجید ہے جو تمہیں انسان بناتا تمہارے اندر سے حیوانیت کو ختم کرتا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو کہے کہ میں دنیا میں تمام علوم حاصل کر لیا ہوں اب مجھے ضرورت نہیں ہے خدا کی قسم سارے علوم حاصل کرنے کے بعد بھی وہ انسان نہیں بن سکتا اگر وہ علم قرآن سے محروم ہے اگر وہ علم قرآن سے محروم ہے قرآن مجید سے محروم ہے بس آخری بات اتنی باتیں کافی ہو گئی ہیں اگر ایک دو قرآن کو کیا کہتے ہیں دعا کرے محمد آپ دنیا میں ٹھوکریں کھا لو جتنی ٹھوکریں کھانی ہے کھا لو جب تک دریائے محمد کا نہیں آؤ گے اس وقت تک نہ تم دنیا میں صاحب عزت بن سکتے ہو اور نہ آخرت میں صاحب عزت بن پاؤ دنیا میں عزت چاہیے تو قرآن میں اہل بیت سے وابستگی اختیار کرو قرآن میں اہل بیت سے وابستگی اختیار کرو آخرت میں عزت چاہیے تو قرآن میں اہل بیت سے وابستگی اختیار کرو قرآن ہے اپنے نظر دیکھوں کہ کتنے لوگوں ہو سکتا ہے کہ مجلس معجزہ ہو جائے صلوات پر محمد وعلی محمد ہو سکتا ہے کہ مجلس جو ہے آج کی مجلس کوئی معجزہ کر دیتا ہے کہ ایک مجھے کا فون کر کے بتا ہوں ایک میں قرآن سیکھنا ہے قرآن کی معرفت حاصل کرنا چاہتے قرآن کے لیے ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں اگر قرآن مجید میں جو یہاں کہوں اللہ کی قسم کہ اس در میں میری میں بہت ہی حوالے سے نصیب پڑھتا ہوں سنتے ہیں وہ نصیب اکثر پڑھتا ہوں لیکن اگر یہ دنیا میں ہمارے دوست احباب خاندان والے سارے قبیلے والے کٹ کر کے منو مٹی کے نیچے ڈالتے ہیں جتنے موٹے موٹے پتھر کے کٹے ڈالتے ہیں اور کے بعد جو ہے مٹی سب ڈالتے ہیں مٹی کوئی بھی
رشتے دار ہو غیر رشتے دار ہو سب انسانیت کے اوپر مٹی ڈالنے کے لیے نہیں پیدا ہوئے ہو، مٹی سے تبے ہوئے انسانوں کو نکالنے کے لیے پیدا ہوئے. کیا کر رہا ہوں یہ جملہ بہت بڑا، لیکن ہم اپنے ہاتھوں سے انسانوں کو دفن کرتے ہیں. اس وقت پروردگار عالم کچھ کرتا تھا تیرا کون صاحب کا بتا تیرا کون ہے، ماں باپ بہن بھائی خاندان والے دوست اور کے دوست. آج آپ کے موبائلوں میں کتنے دوست ہیں آپ کے ہر بچے ایک بچے کے 1000 فرینڈ تو ہوں گے یا اس سے زیادہ ہوں گے. کتنے ہیں؟ میں کچھ دن سوال کروں گا جس دن قبر میں ہوں گے ان میں پوچھوں کتنے دوست تمہارے بچے. اب بتاؤ کون سی دوستی کون سی دوستی. اب بتاؤ مجھے اس وقت پروردگار عالم کہتا ہے بات تم نے جسے دوست بنانے کے لیے میں کہا تھا اسے دوست بنایا ہو. وہ ہے قرآن مجید. قرآن مجید جب تمہیں ساری دنیا تنہا چھوڑ دے گی تو قرآن مجید اس وقت روشنی لے کے آگے بڑھے گا. پریشان نہ ہو، گھبرانا مت. میرا تیرا رشتہ مضبوط ہے، میرا رشتہ مضبوط ہے. آج میں تیری مدد کروں گا. سب نے چھوڑ دیا تنہا ہے، ادھر دوست چاہیے میں ہوں، تجھے باتیں کرنے والا چاہیے میں ہوں، تمہیں مددگار چاہیے میں ہوں، تمہیں پیاس لگی ہے پانی میں ہوں، تجھے بھوک لگی ہے کھانا میں ہوں. میں کیا کر رہا ہوں؟ تو کم سے کم میرے سے وہ رشتہ تو پیدا کر کہ جو میں تیری مدد کے لیے جا سکوں، میں تیری مدد کے لیے تیری قبر میں آ سکوں. وہ رشتہ قرآن میں نہیں سے رہا. اس لیے میں وہی مشہور بات کروں مسائل میں کہ معجزہ ہو جائے، کوئی معجزہ ہو جائے، کہیں ایک سے معجزہ ہو جائے، کہیں کوئی ایک تو کوئی میں دین کے لیے قربان نہیں ہوں. آپ کو زمانے کے لیے قربان ہوا کہ جناب زہرا آٹھ بیوی، یہ جن کا میں نام بھی کبھی نہیں لیتا، پاک بیوی میں سے پاک بیوی کہتے ہیں. ہمیں اپنی دنیا میں بتا رہی تھی آپ کے پاس ہمیں مندر سے وصیت کی کہ علی مجھے تنہا نہ چھوڑنا. ابھی نے کیا کرنا علی کچھ نہ کرنا، بس میری قبر کے اوپر روز آ کر کے بیٹھ کے قرآن پڑھنا. میری قبر کے اوپر روز آ کر کے بیٹھ کے کیا پڑھنا؟ قرآن پڑھنا. کس کی پڑھنا؟ میں پوچھتا ہوں آپ سے پوچھتا ہوں جو بیوی خود قرآن ہو، وہ بیوی جو خود قرآن ہے، خود قرآن نہیں ہے، قرآن کی ماں ہے. اور ایک قرآن کی نہیں، دو قرآن کی ماں. سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں. امام حسن کی ماں، امام حسن قرآن، امام حسین قرآن، وہ بیوی کہ جو خود بھی قرآن ہے. مجھے جملہ نہ کہوں میں، وہ پاک بیوی جو خود قرآن ہے، قرآن کی بیٹی ہے. شاید اگر یہ میری باتیں سمجھ گیا، وہ بیوی کو جو خود قرآن ہے، جس کا بابا مصطفیٰ، جس کا بابا سید الانبیاء مجسمہ قرآن، بیوی محمد کی بیٹی نہیں ہے، قرآن کی بیٹی. کس کی بیٹی ہے؟ کس کی بیٹی ہے بیوی؟ قرآن کی بیٹی ہے. اور پھر بیٹی بھی قرآن
کی ہے، ہمسر بھی قرآن کی ہے۔ کون ہے یہ بی بی؟ ہمسر قرآن کی ہے، علی کی ہمسر ہے، علی کی زوجہ ہے، علی کی شریک حیات ہے، جس کے چاروں طرف قرآن ہو، جو جس کے چاروں طرف قرآن ہو، اس بی بی کو پھر قرآن سے کتنی محبت کہتی علی ایک طرف تو قرآن چھوڑ، میرے گھر کا بتا کر کے بیٹھ کے قرآن پڑھا اللہ، اور پھر کیا زندگی تھی، شاید تو جملے آپ کی بیوی کی نہیں گزار سکتا، وہ بیوی کی جس نے بابا کے بعد بہت دن دنیا میں نہ رہ پائی، ابھی بابا کا کفن بھی میدانہ ہوا تھا کہ بیوی کے دروازے کے اوپر آگ و لکڑیاں جمع کر دی، دروازے کو آگ لگائی گئی، بیوی کے دروازے کو آگ لگائی گئی، اور یہ کہا گیا کہ جلدی سے دروازہ کھولو کہ اس میں حضرت حسین کا ہوتے رہے، اس میں دو چھوٹے چھوٹے قرآن ہیں، اس میں کیا تم ان کو آگ لگاؤ گے؟ لیکن نہیں، دروازہ گرایا گیا، کہتے ہیں کہ جب دروازہ گرایا تو بیوی دروازے کے پیچھے کھڑی تھی علی کی حفاظت کے لیے کہ کوئی اندر داخل نہ ہونے پائے۔ جب ظالموں نے دروازہ گرایا تو دروازہ بیوی کے اوپر جا کے گرا، بیوی دروازے کے نیچے تھی، دروازہ بیوی کے اوپر تھا، بیوی کے پہلو سے گرفتار ہوئے، بیوی کی تسلیت ہو گئی اس حالت میں۔ اور بس ایک جملہ کہوں کہ وہ کہ جس نے یہ کہا ہو کہ میرے بعد اتنے مسائل مجھ پہ پڑے کہ اگر یہ دنوں پہ پڑتے تو یہ راتوں میں بدل جاتے، یہ دن بھی برداشت نہ کر سکتے اتنے مسائل جو میرے اوپر پڑے۔ اللہ اکبر، یہی وجہ تھی کہ بیوی دنیا سے چلی گئی، اور بیوی جب جانے لگی تو اس دنیا سے ایک مرتبہ بیوی نے اپنے بچوں کو اپنا ہلایا، دھلوایا، تیار کیا، کنگھی کی، اپنے بچوں کو تیار کیا، شاید آج کے بعد تمہیں موت نہ ملے، آج کے بعد تمہیں ماں کے ہاتھوں کی روٹیاں نہ ملے، آج میں تمہیں روٹی اپنے ہاتھوں سے پکا دوں گی۔ بیوی کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، مجھے نہیں معلوم کہ بیوی نے کیسے یہ کام کیے، مگر اتنا کہوں گا کہ بیوی مدینے میں اتنا خیال تھا، اے بیوی ذرا کربلا میں آؤ، یہی حسین پیاسا بھی ہے، یہی حسین بھوکا بھی ہے، یہی حسین تنہا بھی ہے۔ إِنَّ اللَّهَ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ربنا بقضائه وتسليمه لأمره وإلى محمد وعلى محمد تواسطا ہمارے مقدس عبادت و عبادت کو قبول فرما۔